تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں مسواک واجب نہ ہو جائے اور مسولے پھل نہ جائیں۔ اچھا لباس پہن کے زیب تن کرو، کبھی گندا اسلام کو لباس پسند نہیں ہے۔ جب جاؤ تو معطر ہو کے جاؤ، جب کسی غیر محفل میں جاؤ تو مسلمان ہو کے اس طرح چمکو جیسے حسین رخسار پہ تل، اس طرح محفل غیر میں مسلم۔ تمہاری سواری کا جانور اتنا حسین ہو کہ جس راہ سے گزر جاؤ دنیا اشش کرنے لگے۔ تو اگر اس زمانے میں سواری کا جانور گھوڑا ہو سکتا تھا تو اس زمانے میں بہترین جو گاڑی ہو سکتی ہے مارکیٹ میں وہ ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ مگر یہ بے عملی اور مولوی کے تعویذ سے تو کام بننے سے رہا کہ مولانا تعویذ دے دیے مرسڈیز مل جائے ہمیں۔ قوت عمل کو بھڑکانا پڑے گا، تجربات کو آگے کرنا پڑے گا، علم کا سہارا لینا پڑے گا، ایک باعزت قوم کی طرح زندگی گزارو۔ یہ ہے اسلام کا وہ اصول کہ اس جسم کو تباہ و برباد نہ کرنے دینا، وہ لباس بھی مت پہننا کہ جس سے تمہاری تزہیق کا سامان ہو، جس سے دنیا مذاق اڑائے۔ وہ لباس بھی مت پہننا کہ جس سے تم اپنے روزمرہ کے عمل کو جو ہے نا دور تمہیں کرنا پڑے۔ لہذا یہ اسلام کا زرین اصول کہ جسم کو سنوارو، دنیا کا واحد پہلا مذہب تھا کہ جس نے تجمل کو عبادت کا نام دیا۔ اپنے آپ کو سنوارنا ایک عبادت ہے۔ یہ اسلام حضور نے عجیب و غریب نسخہ دیا، مردوں کو صاف و شفاف رہا کرو، داڑھیوں کو بے قابو مت چھوڑو، غلط قسم کے بالوں کو کاٹتے رہو، اور پھر ایک جملہ کہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو جاؤ گندے جیسے یہودیوں کے شوہر تھے جنہوں نے اپنی گندگی کی بنا پر عورتوں کو آوارہ بنا دیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ممبر سے نہیں بیان کی گئی مگر بیان کی جانے والی تھیں۔ جب رسول سے ممبر پہ یہ باتیں صادر ہوئیں تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کا ذکر نہ کریں؟ اس لیے کہ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام صرف انسان کو مسجدوں میں لے جانے کے لیے آیا تھا، نماز پڑھائی اور چھوڑ دیا۔ نوجوان کو نہیں معلوم کہ ہر اس کا سانس آئین الہی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، کہ کبھی بھی تم خالی نہیں ہو مذہب کے تصور سے۔ تو اس جسم کو سنوارو، اور اس جسم کے لیے جو چیز مضر صحت ہو اس کو کبھی استعمال مت کرو۔ آگے جسارت کر رہا ہوں، اگر سگریٹ پینے سے جسم کو مضرت حاصل ہوتی ہے تو مولوی فتویٰ دے یا نہ دے، مگر شریعت کا احکام ہے کہ جو چیز مضر صحت ہو اس کو تم استعمال مت کرنا۔ اگر شوگر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تو ڈاکٹر منع بعد میں کرتا ہے، شریعت اسلامی پہلے حرام قرار دے دیتی ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے لیے مضر صحت ہو اس کو استعمال مت کرنا، اس لیے کہ یہ شرن تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جب جسم مکمل ہو جائے تو اب ذہن کی تکمیل کا سامان کرو۔ یہ دو رخ ہوئے، ایک تمہارا جسم، پرفیکشن آف فزیکل باڈی، ایک پرفیکشن آف مینٹل پاور۔ اپنے دماغ کو ڈیولپ کرو۔ پوری دنیا اسلام سے پہلے جسم ہی کو انسان سمجھتی تھی، دماغ سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ یورپ میں فرائڈ پہلا آدمی آیا کہ جس نے دماغ کو ایک زندگی کا نام دیا، کہ جیسے جسم زندگی پاتا ہے اسی طرح تمہارا دماغ بھی زندگی پاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جسم بنتا ہے زمین کی اجزاء سے، ذہن بنتا ہے علم و حکمت و عمل سے۔ جسم کب بیمار ہوگا؟ جب جسم اجزاء زمین کے گھٹ جائیں گے یا بڑھ جائیں گے۔ شوگر زیادہ ہو گئی، شوگر کم ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا، نمک کم ہو گیا، میگنیشیم زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا۔ ڈاکٹر کا کام کیا؟ کچھ نہیں۔ ڈاکٹر ایک کام کرتا ہے، جو بڑھی ہوئی چیز ہے اسے گھٹا دیتا ہے، جو گھٹی ہوئی چیز ہے اسے بڑھا دیتا ہے۔ نقطہ عدل پہ رکھنے کا نام ڈاکٹری ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا پورا نظام جسم قدرت نے عدالت کے اوپر رکھا ہے۔ آج تک کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں گزرا کہ
کہ جس نے انسان کے جسم سے شوگر نکال کے کہہ دیا ہو ہم نے انسان کو فری شوگر بنا دیا. کوئی ڈاکٹر ایسے نہیں گزرا کہ جس نے کہا ہو کہ ہم نے بغیر نمک کے انسان کو چلا دیا. کتنا محتاج ہے انسان، پڑھا لکھا انسان اللہ کے آئین کا، کہ جس نے جو چیز جہاں کے لیے رکھ دی ہے اسے تم تبدیل نہیں کر سکتے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جسم کے اندر جس نے جہاں جو چیز رکھ دی ہے اس کو تم الگ نہیں کر سکتے. یہ اس کا قہری نظام ہے کہ اسے لانا پڑے گا. جتنا نمک میں نے دیا ہے اتنا ہی کھاؤ، جتنی شوگر دی ہے اتنے ہی، جتنا بلڈ کنٹرول اتنا ہی، جتنا میگنیشیم اتنا ہی. جو اللہ نے تناسب دیا ہے اس تناسب میں کوئی بغاوت اگر کسی نے کی تو بیمار ڈال دوں گا. تو جب جسم بیمار ہو جاتا ہے اللہ کے معین کردہ اصولوں کے خلاف چلنے سے، تو آج مسلمان تجھے اندازہ لگایا کہ یہ عالمگیر بے عزتی کیوں ہے تیری؟ یہ جسم اسلام جو بیمار ہوا وہ کس بنا پر؟ تو غلط ذرے جب جسم میں داخل ہو جائیں تو جسم بیمار ہو جاتا ہے. تو جب غلط نظریات اسلام میں داخل ہو جائیں تو اسلام بیمار نہیں پڑے گا. تو لہذا اللہ نے جو اصول بنایا ہے اسی اصول کے تحت حکمت آئے. ہم نے جو جسم کو جو نقطہ دیا ہے اسی نقطے پہ قائم رکھنا. اس جسم میں کوئی کمی نہ پیدا ہو، ذہن میں کوئی کمی نہ پیدا ہو. تو جسم بنا ہے زمین کے اجزاء سے، ذہن بنا ہے علم و حکمت اور ٹیکنالوجی سے. جسم بیمار جب اجزاء کم ہوں گے، ذہن بیمار جب علم کم ہوگا. جب علم کم ہوا تو آدمی الٹریسی کمپلیکس میں مبتلا ہوا، جہل مرکب میں کہ جاہل ہوں. میں جاہل خود نہیں کہتا کہ میں جاہل ہوں، مگر جہالت اسے چٹکیاں لیتی رہتی ہے، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. لہذا جسم بیمار ہوتا ہے اجزاء کی کمی سے، ذہن بیمار ہوتا ہے علم کی کمی سے. لہذا جب علم نہیں ہوگا تو انسان کے اندر مینٹل فرسٹریشن جس کو کہتے ہیں، ذہنی بیماریاں شروع ہو جائیں گی، کمپلیکس پیدا ہو جائے گا. پڑھے لکھے انسانوں میں بیٹھتے ہوئے انسان گھبرائے گا، بیٹھے گا تو لڑنے کے لیے تیار ہوگا، وہ بات کہے گا جو عام نظریات کے بالکل خلاف ہے. یہ ہے انسان کے ذہن کی حالت. لہذا اسلام نے کہا جسم ذہن انسانی کے اندر کوئی چیز ایسی نہ جائے جس سے ذہن خراب ہو. لہذا ہر وہ چیز اسلام نے حرام قرار دی، چاہے وہ پینے کی ہو جو عقل کو کمزور کر دے، چاہے کھانے کی ہو جو فہم کو کمزور کر دے، یا پہننے کی ہو جو جسم میں نزاکت پیدا کر دے. اسی واسطے اسلام نے سونے کا پہننا مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے کہ سونے کے اجزاء جسم میں شامل ہو کر انسان کے اندر نزاکت اور شرم اور حیا کے جذبے پیدا کرتے ہیں. انسان کے اندر مردانگی ختم ہوتی ہے، نسوانیت بڑھتی ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ تھا اسلام کا قانون کہ مرد سونا نہیں پہنے گا، ریشم کا پہننا حرام، اس لیے کہ اسلام دیکھنا چاہتا ہے اب مرد کو مرد، اور یہ ریشم کی انگرچے پہننے لگے. مغل حکومت میں آخر کے دور کے اندر دوپٹہ پہنتے تھے اور ریشم کے انگرچے پہنتے تھے، غرارے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب قوم مجاہدانہ لباس چھوڑ کے زنانہ رنگ اختیار کر لے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ انگر کے پہن کے میدان جنگ میں جائیں گے، غرارے. نتیجہ یہ ہوا کہ نادر شاہ نے جب حملہ کیا ہے محمد شاہ رنگیلے کے اوپر تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی ہم پہ حملہ کر سکتا ہے. نشے کی حالت میں تو حضور میدان جنگ میں چلیے نہ کہا ناچنے گانے والیوں کو بلاؤ. تخت رواں بلایا گیا، اس کے بعد ناچنے گانے والی آئیں، طبلہ سرنگی آ گیا، خود ناچنے لگے، میدان جنگ میں جا رہے ہیں. طوائف سے غزلیں پڑھنے لگی، نادر تیرے توپوں میں ہم بانس ہوا دیں گے. تو ہم نے ملاحظہ فرمایا کہ جس کسی قوم میں نزاکت کے آثار پیدا ہوتے ہیں اس کی زندگی کا حق غیر چھین کے لے جاتے ہیں اس کے اندر. تو لہذا اسلام نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی مرد ریشم نہیں پہنے گا، کوئی بھی سونا نہیں پہنے گا. یہ حقوق انسانی پر حملہ نہیں تھا، وقار بشریت کو باقی رکھنا.
لہذا اسلام نے ہر اس چیز کو باطل قرار دیا جو ذہن انسانی کو کمزور کر دے، چاہے کھانے کی ہو یا پینے کی ہو. یا عرض کر دوں دنیا کے کسی مذہب نے شراب کو حرام نہیں قرار دیا. کسی نہ کسی طرح بیک ڈور سے ہولی وائن عیسائی لے آئے، سوم رس ہندو لے آئے، ہمارے یہاں بھی آ گئی نبیز کے نام سے کہ بزرگ بیئر پیتے تھے نبیز. لہذا اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے شراب کو حرام قرار دیا، اور اسلام میں آل رسول واحد وہ مکتب خیال ہے جس نے شراب کو کسی بھی طرح اندر اسلام کے داخل ہونے کی اجازت نہیں. یہ تھا وہ اسلامی کلچر. ولید بن عقبہ خلیفہ کا بھائی، تیسرا دور، کوفے کی حکومت، شراب پیتا ہی تھا، پی لی، آج زیادہ پی لی، کہی بھی کی، اور یہ بھی کہا ذکر میں کہ تو مجھ کو پلا میں تجھ کو پلاؤں. پڑھا کے 2 رکعت 4 رکعت پڑھا کے کہا اور پڑھا دوں، آج موڈ ہے اچھا پڑھنے کا. لوگوں نے شکایت کی کہ سرکار والا شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. یہ بات یقین آنے کی نہیں تھی، لہذا خلیفہ کو بھی یقین نہیں آیا. لیکن جب دنیا احتجاج کرتی ہوئی آئی کہ حضور آپ کے بھائی صاحب بڑے مزے میں شراب پیتے ہیں، تو بیچارہ مجبور بلایا گیا اس کو، ولید بن عقبہ. لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارے سامنے اس نے الٹی کی ہے، قے کی ہے شراب کی، اور یہ شراب کے نشے میں نماز پڑھ رہا تھا اور یہ اس کی انگوٹھی ہے. اب خلیفہ کے پاس کوئی چارہ کار نہ تھا سوائے اس کے کہ اسے 80 کوڑوں کی سزا دے دیں. اب ذرا اسلامی معاشرہ ملاحظہ فرمائیے، جیسے ہی ولید بن عقبہ کو یہ معلوم ہوا کہ 80 کوڑے مجھے لگائے جائیں گے، اس نے بڑی جسارت سے کھڑے ہو کے کہا ٹھیک ہے لگاؤ، مگر وہ لگائے جس نے کبھی زندگی میں شراب نہ پی ہو. لوگوں کے ہاتھوں سے کوڑے گر گئے، اٹھی ہوئی نگاہیں جھکنے لگی، کیسے کیسے درون خانہ راز باہر آنے لگے. ایک واقعے نے کتنے بند دریچوں کے قصر کو کھول دیے اور کتنی بند روایتوں کو انکشاف کر دیا. یہی کہتے کہ وہ اسلام سے پہلے پیا ہوگا، مگر یہ کہنا مجھے وہ سزا دے جس نے کبھی نہ پی ہو. کوئی نہیں اٹھا. اب ولید کے لبوں پہ ایک تبسم، ایک مسکراہٹ آئی، فاتحانہ فاتحانہ. بس جیسے ہی تبسم آیا لبوں پہ، ایک دروازہ کھلا. آنے والا اپنے 2 بچوں کے کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، ہاتھ میں تازیانہ لیے ہوئے، آنے کے بعد کہا ولید ادھر آ. اب وہ تو چہرہ دیکھ کے ہی ولید، ایک قافیہ ہے ولید سے ملتا جلتا، کیا بیان کرو، ممبر کی عظمت کے خلاف ہے. مہاراج ولید ادھر آ، سامنے کھڑا ہو گیا. حسن اس کا ہاتھ پکڑ لو، حسین تم دوسرا ہاتھ پکڑ لو. ہاتھ میں تازیانہ لیا، 80 کوڑے لگا دیے. جب 80 کوڑے لگا دیے تو اس سے کہا ولید جا کے اپنے خدا سے کہنا کہ اس نے کوڑے لگائے ہیں جس نے کبھی شراب کی صورت بھی نہیں دیکھی. مولا جیسا فصیح البیان یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اپنے خدا سے کہنا؟ اس لیے کہ ہر بات کا علم تو پبلک کو نہیں ہوتا، خدا کو تو ہر بات کا علم ہے. اس شخص نے اپنی عصمت کو معیار مشیت پر رکھ دیا تھا، مگر بولے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 2 بچوں کو کیوں لے گئے تھے ہاتھ پکڑنے کے لیے. اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے بہت سے چہرے باہر شراب نہ پیتے ہوں، اندر پیتے ہوں. اندر کی باتیں باہر کے لوگ نہیں جانتے، اندر والے جانتے. ان 2 معصوموں کو گواہ بنایا ہے میں نے کہ تمہاری کی پرائیویٹ لائف سے اچھی طرح واقف ہو، پکڑ لو اس کو، پکڑ لو. نتیجہ یہ ہوا کہ تازیانہ لگے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مدینے میں در پردہ کہیں نہ کہیں پی جاتی تھی نبیس کی شکل میں،
بیئر کی شکل میں اسلام نے امپورٹ کی. صرف آل رسول دنیا میں وہ مذہب لے کے آئے ہیں کہ جس کے ہاں کوئی رعایت نہیں. ایک زیادہ خطرناک واقعہ ہو گیا اس سے بھی زیادہ کہ ایک زن یہودیہ 9 برس کے بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلی آئی. بھرا ہوا دربار صحابہ کرام سے چھلک رہا تھا. زن یہودیہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا جا کے دادا کو سلام کرو. بچے نے بڑے ادب سے گرینڈ ڈیڈی میں دادا کیسے ہو گیا یہ کون؟ زین یہودیہ نے کہ حضور آپ کا پوتا ابو شمامہ کا بیٹا ہے. کیا مطلب؟ کہ جی آپ کے بیٹے نے شراب پی تھی اور شراب کے نشے میں مجھ پر تصرف کیا تھا، اس کا یہ بیٹا ہے. ان کو غصہ آ گیا، تازیانے لے کے چلے گئے گھر میں. 60 کوڑوں میں بچہ مر گیا. ایماندار اتنے تھے کہ 20 کوڑے اور لگائے اس کے جنازے پہ. یہ واقعہ کتاب کی شکل میں لکھا ہوا تھا، چھوٹی سی کتاب تھی. ایک عالم دین میرے ساتھ سفر کر رہے تھے، اس پر لکھا ہوا تھا جوان بیٹی کی شہادت. مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا سمجھ گیا تھا کہ حضور یہ پڑھیے. میں نے پوری کتاب پڑھی. میں نے کہا کہ ہاں جوان بیٹی کی شہادت تو ہے. کہ دیکھیے یہ ہے انصاف. یہ انصاف ہے کہ جوان بیٹے کو شہید کر دیا. میں نے کہا آپ یہ بھول گئے جو شہید ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، جو کسی کو شہید کرتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے. اگر وہ شہید تھا تو مارنے والا شہید نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے، عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ایک خبر واحد پر آپ نے یقین کیسے کر لیا کہ یہ شرابی تھا؟ اسلامی عدالت کا قانون یہ ہے کہ ایک گواہی پر عورت کی آپ سزا نہیں دیں گے، اور اگر ایک عورت کی گواہی اتنی ہی بااثر ہو سکتی ہے تو فاطمہ کا فدق پہلے دے دو، اس کے بعد یہ مقدمہ طے کرو. اس لیے کہ وہاں تو یہ کہہ کے رد کر دیا گیا تھا کہ آپ اکیلی عورت سے دوسری لے کے آئیے، تو یہاں دوسری عورت سے گواہی کے طور پر پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جرم سرزد کب ہوا؟ 9 برس پہلے. مقدمہ کب چلا؟ 9 برس کے بعد. اسلام ایسے مقدمے کو کیا حیثیت دیتا ہے؟ اس وقت یہ کیوں نہیں آئی جب یہ جرم سرزد ہوا؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ دال میں کچھ کالا تھا، بات کچھ اور رہی ہوگی. ورنہ اسلام کی کھلی ہوئی حقیقت، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ 9 برس پہلے کے فعل کی سزا اب کیوں دی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ود ڈیو ریسپیکٹ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ مدینہ آپ کے عہد میں متقی پرہیزگار لوگ تھے، یہ شراب کہاں سے امپورٹ ہوتی ہے؟ جو بیٹے نے پی گھر میں وہ شراب آئی کہاں سے؟ تو اس کے معنی ہے کہ مدینہ اس وقت تک شراب سے لبریز تھا. کہیں نہ کہیں سے تو بوتلیں امپورٹ ہوتی تھی. ورنہ الفاروق کے اندر علامہ شبلی کبھی یہ نہ کہتے کہ زخمی ہونے کے بعد طبیب نے یہ بتایا کہ ان کو شراب پلائی جائے، اور جب شراب پلائی گئی تو وہ پیٹ میں سے نکلنے لگی. جب پینے گئی تو وہ حکیم مایوس ہو گیا. سوال یہ کہ جس نے زندگی بھر نہ پی ہو وہ آخری وقت میں اگر کوئی ڈھمبک ڈاکٹر تجویز بھی کرے تو مرد مومن مر جائے گا، کبھی اس چیز کو استعمال نہیں کرے گا. وہاں کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ شراب پیو، میں ان کا حضور کہہ رہے ہیں کہ لا شفاء فی الحرام، جو حرام چیزیں اس میں شفا نہیں ہوتی. تو آپ نے رسول کا قول مانا یا ڈاکٹر کا قول مانا؟ حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے، یہ حضور کی حدیث. شراب پیو یہ ڈاکٹر کا حکم. آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا تھا؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے پی یا نہیں پی وہ تو ایک الگ بات ہے. یہ مدینے میں بوتل کہاں سے ملی؟ یہ مدینے میں بوتل کہاں سے ملی؟ اس دور میں آنے کے بعد کوئی کافر تو رہتا نہیں تھا.
تو سوال یہ ہے کہ کیا کچھ گھروں میں بھٹیاں لگی ہوئی تھیں جہاں پر یہ بنتی؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ دنیا کے کسی مذہب نے شراب کے لیے نرم گوشے نکالے، دنیا میں صرف ایک مذہب آل رسول وہ ہے کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کی شراب کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ لندن میں ایک مرتبہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں ایک خبر یہ آئی کہ 80,000 بیرل شراب کے روز ملک میں جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے سعودی ایمبیسی پر احتجاج کیا تو ان کے ایمبیسڈر نے یہ کہا کہ جو چیز ہم بھیجتے ہیں وہ اسلام میں حرام نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اکابر صحابہ بھی استعمال کرتے تھے۔ ہاں، داور حشر میرے نامہ اعمال نہ دیکھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ کسے خبر تھی کہ 1400 سال کے بعد لندن کے مرغزاروں میں یہ راز کا انکشاف ہوگا کہ اکابر صحابہ بھی اس کو پیتے تھے۔ جناب اصغر حیدر کاظمی صاحب جس کا میں نے ذکر کیا تھا، پاکستان شپنگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر، انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر روز پاکستان کا ایک ٹینکر انجن آئل کے نام سے ان کی بندرگاہوں پہ اترتا ہے اور خالی ہو کے آ جاتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلام جیسی شراب جیسی چیز اسلام نے حرام قرار دی تو لوگوں نے کس خوبی سے بیک ڈور سے اس کو امپورٹ کرنا شروع کیا۔ آل رسول تنہا وہ ہادی تھے کہ جنہوں نے مطلقاً اس کی کوئی اجازت نہیں۔ یہ اسلام کا زرین قانون تھا کہ دماغ کو تم کوئی چیز ایسی روشنات نہ کرو گے جس سے فہم اور ذکا کمزور پڑتی چلی جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب جسم کی ہدایت کے لیے معصوم جسم موجود ہے ہمارے سامنے تو ذہن کی ہدایت کے لیے بھی معصوم ذہن موجود ہے ہمارے لیے۔ ہمارا ذہن جب تک کام کرتا ہے جب تک تھکن کے آثار نہ ہوں، لیکن معصوم کا ذہن جسم کی تھکن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ معصوم ذہن اور ہمارے ذہن میں یہ فرق ہے کہ بیماری کا اثر ہمارے ذہن پہ ہو سکتا ہے، بیمار ہوں گے تو چل سے چل بات ادھر سے ادھر شروع ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ میں بیماری کی وجہ سے آج تقریر صحیح نہ کر پایا ہوں اس لیے کہ بخار ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ تقریر پہ بھی حرارت آنی چاہیے، لیکن معصوم ذہن کبھی بھی بیماری سے متاثر نہیں ہوتا، ورنہ کبھی زینب کبریٰ سید سجاد کے شانے ہلا کے یہ نہ پوچھتی کہ جل مرے یا باہر جائیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو ابھی مصائب کی منزل پہ نہیں پہنچا ہوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو بیمار ہو اس سے فتویٰ پوچھے یہ کیا معنی ہوئے؟ اور یہ فتویٰ کوئی ایسا بھی نہ تھا کہ جناب زینب کبریٰ نہ دے سکتی ہو، عالمہ غیر معلمہ ہے۔ تو جب عالمہ غیر معلمہ ہے تو کیا ان کو یہ فتویٰ نہیں معلوم تھا کہ جل مرے یا باہر نکلے؟ مگر ایک تو جناب زینب نے یہ بات کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ باہر نکلیں یا جل مریں۔ ایک عورت کے لیے دو مقام تھے، جل مرنے کے یا گھر میں رہنے کے۔ زینب فیصلہ نہ کر پائیں کہ عورت کے لیے جل جانا بہتر ہے یا گھر میں رہنا بہتر ہے، باہر نکلنا بہتر ہے۔ اس کے معنی ہے کہ یہ دونوں چیزیں اتنی مساوی تھیں کہ گھر کا نکلنا، گھر سے باہر نکلنے کے معنی یہ ہے کہ جیسے خودکشی کر لی تم۔ اب امام سے پوچھتی ہیں سید سجاد تم بتاؤ کہ ہم جل مریں یا باہر نکلیں؟ تو اب امام وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ زندگی کا بچانا واجب ہے، گھر سے باہر نکل جاؤ۔ تو یہ ہے وہ اسلام کا قانون کہ ذہن عصمت کبھی بیماریوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ ہم بولتے ہیں کب؟ جب ذہنی سکون ہو،
مجلس پڑھ کے اگر تھکا ہوا ہوں ابھی بات مت کیجیے، دھوپ سے باہر آیا ہوا ہوں ابھی بات مت کیجیے، تشنہ لبی سر ابھارے ہوئے ہے ابھی بات مت کیجیے، یا جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا ہے ابھی کوئی عقل کی بات مت کیجیے۔ حالات زمانہ سے ذہن انسانی متاثر ہوتا ہے، مگر معصوم ذہن حالات زمانہ سے متاثر نہیں ہوتا۔ تشنہ لبی ہو یا بھوک ہو یا آگ لگے خیمے ہوں، معصوم ذہن کبھی اس سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ ہم بولتے ہیں، ہماری زبان بولتی ہے ذہن کی زندگی سے، ذہن زندہ ہے خون کی روانی سے، خون کی روانی ہے سر اور تن کی اتحاد سے۔ زبان کٹ جائے تو نہیں بولیں گے، سر جدا ہو جائے تو نہیں بولیں گے، مگر یہ ہم ہیں۔ معصوم ذہن نظام جسمانی کا محتاج نہیں ہے، وہ نظام وحی کا محتاج ہے۔ میں پھر جملوں کو دہرا دوں، معصوم دماغ جسمانی نظام کا پابند نہیں ہے، ہمارا نظام ذہن جسم سے متعلق ہے۔ سر کٹ جائے تو نہیں بولوں گا، خون نکل جائے تو نہیں بولوں گا، زبان کٹ جائے تو نہیں بولوں گا، مگر معصوم ذہن نظام جسمانی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر نظام جسمانی کا محتاج ہوتا تو کبھی کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ معصوم ذہن موت سے بھی متاثر نہیں۔ پھر یہ کہ ہماری زبان بولتی، خدا کا کلام متکلم، متکلم کس کو کہتے ہیں؟ بولنے والے کو نہیں، خدا جس میں چاہے کلام پیدا کر دے اس کا نام ہے متکلم۔ اللہ نے یہ صفت اپنے معصوم کو دی، تم جس میں چاہے کلام پیدا کر دو۔ اگر یہ تاثیر نہ ہوتی تو سنگریزے نہ بولتے، درخت نہ بولتے، اور کوئی بولتا یا نہ بولتا مگر کٹی ہوئی گردن نہیں بولتی۔ مگر کٹی ہوئی گردن کا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نظام جسمانی خون کی روانی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ معصوم ذہن ہے کہ اتنے دنوں کی بیماری پر بھی عقلی فیصلے کبھی معصوم کے ختم نہیں ہوتے، ورنہ کٹے ہوئے گردن سے کبھی بھی یہ آواز نہ آتی کہ الیہ الیہ یا منیہ۔ اب میں اندازہ لگا یہ نظام جسمانی کا پورا دار و مدار اس اللہ کے قانون کے اوپر ہے کہ جس میں قدرت معصوم کو کنٹرول کرتی ہے، یہ نظام جسمانی۔ تو لہذا بھوک ہو یا پیاس، بھوک کا عالم، پیاس کا عالم، اب اندازہ لگایا۔ جناب علی اکبر جب مقصد سے پلٹ کے آئے ہیں تو یہ جملے کہے ہیں، بیٹے نے باپ کی پہلی جنگ دیکھی، سینے سے لگا لیا، جانے پدر معلوم ہوتا تھا رسول اللہ۔ تو ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا کہ بابا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا، تھوڑا سا پانی مل جاتا تو دشمنوں کو سزا دیتا۔ امام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، ایک جملہ یہ کہا کہ میرے لال اپنی سوکھی زبان میرے ذہن میں دے دو تاکہ کچھ تسکین مل جائے۔ جب علی اکبر نے اپنی سوکھی زبان امام کے ذہن میں رکھی ہے تو 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، بابا جان آپ کے ذہن میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے۔ تو اس کے معنی ہے کہ تشنہ نبی کا یہ عالم تھا۔ علامہ ششتری اپنی کتاب قصائص الحسینیہ میں ایک بات لکھتے ہیں کہ سارے اماموں میں سب سے زیادہ پیاس اگر کسی کو لگتی تھی تو امام حسین۔ سب سے زیادہ جو پیاس لگتی تھی وہ امام حسین ہے۔ اور یہ عالم تھا کہ جناب سیدہ ایک مرتبہ بابا سے پوچھتی ہے، بابا یہ بچہ کون ہے میرے شکم میں جو یہ کہتا وَأَمَّا إِنِّي عَطَشَانٌ، اے ماں میں پیاسا ہوں، انی عریان، اے ماں میرے دنیا نے کپڑے نوچ لیے،
فرماتی ہے علامہ شوستری کہ 7ویں محرم کی جب رات آئی تو رباب آگے بڑھی اور ایک مرتبہ ادب سے کھڑی ہو کے یہ کہتی ہے صاحب آج زندگی کی پہلی رات ہے کہ میں پانی میں سرائی رکھنے سے قاصر ہوں، اس لیے کہ باتیں فرماتے ہیں علامہ شوستری کہ بار بار امام کو پیاس لگتی تھی تو جناب رباب یا ام لیلہ سراہی میں پانی رکھ دیا کرتی تھی جو بار بار پیتے تھے، اور جب آج پہلی رات پانی نصیب نہ ہوا تو کہتے ہیں مولا آج پہلی رات ہے کہ کنیز سراہی میں پانی رکھنے سے قاصر ہے۔ بس دوستو امام کی پیاس کا اگر ایک ہلکا سا تصور کرنا چاہو تو وہ وصیت ہے جو آپ کے نام ہے، میرے شیعو ارے جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ پیاسے تو سب تھے مگر جتنا حسین کی تشنہ لبی تھی اتنا کوئی پیاسا نہ تھا۔ یہ عالم پیاس کا امام کی، اور پھر اس کے بعد پیاس ختم نہیں ہوتی، پیاس ختم نہیں ہوتی، سکینہ کے سلسلے میں پھر شروع ہو جاتی۔ جس سکینہ کو کبھی تشنہ لبی کبھی نہ بجھی ہو، جب بھی کبھی سکینہ کا ذکر سنا تشنہ لبی کے ساتھ سنا، اس کے معنی ہے کہ سکینہ کو باپ کے مرنے کے بعد کبھی جی بھر کے پانی پینا نصیب نہ ہوا، اس لیے کہ سکینہ باپ کے دامن کو تھامے وہ یہ کہی جب بابا تھوڑا سا پانی تو پلا دیجیے اگر جا رہے ہیں، اے بابا تھوڑا سا پانی تو پلا دیجیے جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں بیٹی صبر کرو، یہ لفظ صبر کرنا تو آسان کام ہے مگر سکینہ تشنہ لبی کو صبر کیسے کرے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب راہ کوفہ سے سکینہ گزر رہی تھی تو ایک مرتبہ پھوپھی کے سر پہ سر رکھ کے ایک مرتبہ رونے لگی، پھوپھی اماں بڑی پیاس لگ رہی ہے، اب تو سانس بھی گھٹ گھٹ کے نکلتی ہے، اے پھوپھی اماں تھوڑا سا پانی پلوا دیجئے۔ تو ایک مرتبہ زینب عجیب فقرہ کہتی ہے، بڑا قیامت سے فقرہ کہتی ہے، اے سکینہ تجھے کون پانی پلائے گا بیٹی، اے بیٹی تجھے کون پانی پلائے گا، پانی پلانے والے سو گئے۔ اور سامنے بالا خانے پہ سے ایک بیٹھی ہوئی عورت ایک مرتبہ کنیز کو بھیج دیا پیالے میں لے کے پانی، جا کے اس قیدی کو دے دینا۔ وہ کنیز آئی ہاتھ میں کوزہ لیے ہوئے، ایک مرتبہ زینب سے کہتی ہے زینب اے قیدی اس بچی کو پانی پلا دے، ہماری مالکن نے پانی بھیجا، بڑی پیاسی معلوم ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ ہمارے عرب کے شریفوں کا دستور یہ ہے کہ جب تک کہ میزبان سامنے نہ ہو مہمان کھانا نہیں کھاتے۔ ارے وہ کیسی مالکن ہے کہ پانی تو بھیج دیا خود نہیں آتی، کنیز روٹی بھی پہنچی، مالکن ہم نے بڑے قیدی دیکھے ہیں مگر ایسے شریف قیدی نہیں دیکھے، کہتے ہیں جب تک کہ آپ خود نہیں آئے گا وہ پانی نہیں پیئیں گے۔ ایک مرتبہ اس معظمہ نے سر کے اوپر ردا ڈالی، چادر پہن کے اوپر سے نیچے آئی، ہاتھ میں کوزہ لیے ہوئے زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی، بی بی اے قیدی یہ پانی لے کے اس بچی کو پلا دے، بڑی پیاسی معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے وہ کوزہ سکینہ کے ہاتھوں میں دیا، جب سکینہ کے ہاتھوں میں کوزہ آیا تو یہ بیوی کہتی ہے بیٹی پانی مانگ کے پی کے دعا مانگ میرے لیے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے حضور کی حدیث ہے کہ خدا یتیموں کی مرادیں ضرور پوری کرتا ہے، اے بیٹی پانی پی لے میرے لیے دعا مانگ۔ زینب نے سکینہ کے کوزوں پہ ہاتھ رکھ دیا، بیٹی اب پانی بعد میں پینا، پہلے اس مومنہ کی دعاؤں کو سن لے۔ ننھی سے سکینہ کوزے کو ہاتھوں میں لیے کہتی ہے بی بی کون کون سی دعائیں ہیں تیری؟ ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا بیٹی دعا مانگ کہ جیسے تم یتیم بنے ہو ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے ہاتھ اٹھا دیے، پالنے والے جیسے داغ یتیمی ہم نے سہے ہیں اس مومنہ کے بچوں کو محفوظ کرنا۔ سکینہ پوچھتی ہے بی بی اور کون سی دعا؟ ایک مرتبہ یہ کہتی ہے بی بی ارے دعا مانگ کے میرا شوہر خیریت سے گھر واپس آئے۔ سکینہ کے ننھے ہاتھ اٹھ گئے، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ارے جو مہمان گیا ہو وہ گھر عزت کے ساتھ آئے، اور میرا دل کہتا ہے سکینہ جب مہمان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی ہوگی مدینے کا قافلہ یاد آیا ہوگا جو گھر سے تو گیا پھر گھر واپس نہیں آیا۔ اور پھر سکینہ کہتی ہے بی بی
اور کون سی مراد ہے؟ ایک مرتبہ وہ مومنہ کہتی ہے بیٹی دعا مانگ رجوع قلب سے کہ خدا وہ دن نزدیک لائے جو میں مدینہ جاؤں، اپنے شہزادوں کی زیارت کروں۔ مدینہ کا نام سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا، سکینہ چونکی، اے بی بی کون ہے تیرا مدینے میں؟ ایک مرتبہ یہ مومنہ کہتی ہے تم مسلمان نہیں ہو، غیر ملکی ہو، تمہیں کیا معلوم، ہم مسلمانوں کا سب کچھ مدینے ہی میں تو ہے۔ ایک مرتبہ پوچھتی ہے زینب پوچھتی ہے ام حبیبہ ارے کون کون ہے مدینے میں تیرا؟ نام سن کے یہ چوکی ہے قیدی، تجھے میرا نام کا کیسے پتا چلا؟ ارے خدا سلامت رکھے میری شہزادی زینب کلثوم کو، خدا سلامت رکھے میرے شہزادوں حسن حسین کو، خدا سلامت رکھے قاسم و محمد کو، ارے خدا سلامت رکھے میری شہزادی سکینہ کو، ارے میں نے سب کے لیے تحفے تیار کیے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے ام حبیبہ، ارے زینب کو دیکھے گی پہچان لے گی۔ ایک مرتبہ یہ مومنہ کہتی ہے اے قیدی تجھے میرا نام کیسے پتا چلا کہ میں ام حبیبہ ہوں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زینب کو نہ پہچانوں؟ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ زینب کا کیا ہے۔ جب میری شہزادی اسی کوفے میں رہتی تھی سب کچھ انہی کا صدقہ ہے جو میرے پاس ہے۔ مگر ایک مرتبہ ام حبیبہ کہتی ہے ایک بات پوچھوں، تمہارا تعلق خاندان رسالت سے تو نہیں ہے؟ ارے نہ جانے کیوں تمہاری آواز، خدا نہ جانے کیوں تمہاری آواز میری شہزادی زینب سے ملتی جلتی ہے۔ اے قیدی یہ بتا کہ تیری آواز میری زینب سے کیوں ملتی ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا ام حبیبہ ذرا پہچان۔ اب زینب نے چہرے کے بال ہٹائے، ام حبیبہ طلب کے بولی اے بی بی علی اکبر کے ہوتے ہوئے، عباس کے ہوتے ہوئے، ارے کس نے میری بیوی کے سروں سے ردائیں اتار لی۔ زینب کہتی ہے ام حبیبہ وہ تیرے حسین کا سر، وہ میرے اون محمد کا سر، وہ قاسم علی اکبر، اور ام حبیبہ جس بچی میں تو نے رحم کیا ہے وہ حسین کی یتیمہ سکینہ، حسین کے سینے پہ سونے والی پیاسی سکینہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ اس ذکر کو بشکل عبادت قبول فرما، پالنے والے اس عبادت کے صلے میں وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات علیہ۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو دنیا کی نظر نے آج تک وہ انسان سمجھا جو بوچر کی دکان کے اوپر ترازو میں تولنے کے لائق ہو سکتا ہو، یا ڈاکٹر کی آپریشن تھیٹر میں میز پہ لٹانے قابل ہو۔ انسان کیا ہے؟ گوشت پوش، ہڈیاں، رگ ریشہ، خون، جگر، گردہ، پھیپھڑا، اور اس کے بعد ان للہ۔ نہ کسی نے مرنے کے بعد ادھر سوچنے کی کوشش کی، اور نہ دنیا کی لذتوں نے ایسا موقع دیا کہ وہ حیات بعد الموت کا کوئی تصور کر سکتا ہو۔ جو زندگی سامنے ہے بس وہ زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی زندگی کو دیکھ کے انسان نے فلسفہ نشاط ایجاد کیا کہ یہ 2 دن کی زندگی ہے، اس کو مسرتوں میں غرق کر کے جیو، فکر فردہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
بابر کا مشہور شعر، بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کھاؤ پیو موج کرو۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب تک جتنے بھی فلسفے ہمارے سامنے آئے اور ان فلسفوں کی روشنی میں انسان کی زندگی کے نقشے تیار کیے گئے، وہ صرف کھانے پینے، عیش اڑانے، مزہ مگن کرنے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی رہیں کہ جو دنیا ان فلسفوں سے کچھ پریشان بھی رہنے لگی کہ اگر زندگی اسی کا نام ہے تو بھیڑیے نے ہرن کو کھا کے شرمندگی محسوس نہیں کی، بلی نے چوہے کھا کر پشیمانی محسوس نہیں کی۔ یہ کیسا انسان ہے کہ جو قتل کرنے کے بعد پشیمان ہونے لگتا ہے اور ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ ضمیر کی آواز جو کبھی کبھی اٹھتی تھی، یہ کیا چیز ہے؟ جو انسان کی رات کی نیندیں اڑا دیتی تھی، یہ کیا چیز ہے؟ ظلم کرنے کے بعد، پتہ پانے کے بعد انسان اپنے قصر زرعی میں کونوں میں چھپ کے منہ پہ تماچے مارتا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ تو اب انسان اس کے لیے چوکا کہ اس انسان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چیز ہے، اور اس کو مغرب کے فلسفی فرائڈ نے یہ ظاہر کیا کہ انسان کے پاس ایک دماغ ہے، اور دماغ کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جیسے ہمارے جسم کی دنیا ہے۔ جسم کے متعلق ہر مذہب نے ایک ہی بات یاد رکھی کہ اس کو پریشان کرنا، دکھ کرنا، جلانا، ستانا کوئی بری بات نہیں ہے، اسے کانٹوں پہ چلنے دو۔ جتنا اس شریر کو دکھ پہنچاؤ گے اتنی ہی آتما کو شانتی پراپت ہوگی۔ ہندو فلسفہ کہ جسم کو تکلیف پہنچاؤ، اس سے سکون ملے گا۔ اس کے معنی ہے کہ جسم سب سے بری چیز ہے اور اس کی کوئی بات ماننی نہیں چاہیے۔ لذتوں میں پانی ملا دو، مزیدار کھانے مت کھاؤ، اچھے کپڑے مت پہنو، عالیشان مکانوں میں مت رہو، کانٹوں کے بستر بچھا کر زندگی گزارو، اور کبھی کبھی آتما کیا جسم کو مار دو، ختم کر دو، اگنی پریکشا کود پڑو آگ میں۔ یہ فلسفہ بدھزم کا نہیں تھا، سب مذہب اس سسٹم میں آئے تھے۔ شادی مت کرو، جتنا تجرد کی زندگی گزارو گے اتنا تمہارا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ بیوی بچے ترقی کی راہوں میں حائل ہیں۔ کرسچینٹی نے بھی یہی کہا کہ عورت جو ہے وہ جہنم کا دروازہ ہے، اس کے نزدیک مت جانا۔ میں پوچھتا بھی ہوں کہ جیسس کرائسٹ کسی عورت سے پیدا ہوئے تھے؟ ان کی موجب بھی تو کوئی ماں ہوگی، تو جناب مریم کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ تسلسل زندگی کو برا سمجھا گیا، تو اس کے معنی ہے کہ شادی مت کرو، اس کے معنی ہے کہ بچے پیدا کرنا بری بات ہے۔ شادی کرنا ہے یہاں کے یہ گندے تصورات ہیں۔ اسی بنا پر یہ سارے عقیدوں نے جنم لیا کہ دوسری شادی بری ہے، تیسری شادی بری ہے۔ مسلمانوں پہ یہ تہمت آج تک چلی آ رہی ہے کہ یہ زیادہ شادیاں کرتے ہیں یعنی زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ جسم کی لذتوں کو اور راحتوں کو مذہب کے خلاف سمجھا گیا کہ مذہب کے اندر یہ لذت جو ہے وہ اچھی چیز نہیں۔ اسلام نے آنے کے بعد ان تمام بندشوں کو حرام قرار دیا کہ اللہ کی نعمتوں کو کس نے حرام قرار دیا تھا؟ اس لیے کہ جب اللہ ہر چیز لذیذ بناتا ہے تو لذیذ کو بغیر لذیذ بنانا یہ کون سے باورچی کا کارخانہ ہے؟ اللہ نے لذیذ بنایا تم اور لذیذ بناؤ۔ تو لذت جو ہے وہ پہلے گناہ کا سبب سمجھا جاتا تھا، اسلام نے دعوت دی کہ تم اپنے بچوں کو لذیذ غذائیں کھلاؤ۔ آپ نے اندازہ لگایا بات کتنی سے کہاں چلی گئی؟ ہاں، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم لذیذ کھاؤ،
الٹی بات کہی ذرا گھما کے، اس لیے اسلام تو ذرا بڑی خوبصورتی سے بات کہتا ہے کہ اپنے دوستوں کو لذیذ غذائیں کھلاؤ، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم لذیذ غذائیں مت کھاؤ۔ اس لیے کہ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ تم لذیذ غذائیں کھاؤ، تو معلوم ہوا کہ رات کو باورچی خانے میں شوہر بھونا ہوا مرغا کھا رہے ہیں، بیوی بچے سو رہے ہیں، تو لہٰذا اسلام نے کھانے کو خوبی قرار نہیں دیا، کھلانے کو لذت قرار دی۔ ہم نے محسوس کیا کہ اسلام نے یہ دعوت کو کھلانا جو ہے یہ چونکہ رزاقیت ہے، تو لہٰذا جب یہ بندہ کھلاتا ہے تو خدا کے فعل میں شامل ہو جاتا ہے، یہ اس کی تعصی کرتا ہے اس اللہ کی کہ وہ کھلا رہا ہے تو کھلاؤ۔ تو لہٰذا لذیذ غذائیں حسن کے دسترخوان پہ تھیں اور عزیز غذائیں علی کے دسترخوان پہ تھیں، تو لہٰذا اسلام نے دنیا میں پہلا مذہب کہ جس نے تجمل، خوبصورتی، جمال، لذیذ چیزوں کو عبادت کا درجہ دیا کہ تم اپنے بچوں کو اچھا لباس دو، اپنے بچوں کو اچھی غذا دو، اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے پیار کرو۔ یہ سارے اس جسم کے تقاضے تھے۔ جب جسم کے تقاضے تھے تو اسلام نے آخرت کی بنیاد اسی جسم پہ رکھی۔ عمل کرو اس جسم سے، پیمنٹ ہوگا وہاں، لہذا نماز پڑھو اس جسم کے ساتھ۔ جب اس جسم کے ساتھ نماز پڑھو گے تو اب ظاہر ہے کہ اسلام نے اس کی صحت کا خیال کیا۔ سب سے پہلے اپنی عبادت کو اسلام نے وضو سے شروع کیا کہ وضو کرو۔ وضو کے ساتھ ہی ساتھ اسلام نے اپنی ایڈیالوجی بھی رکھی۔ تنہا ہم عمل نہیں چاہتے، عمل کے پیچھے ایک مشن چاہتے ہیں، ایک ایڈیالوجی چاہتے ہیں، نظریات کی فروغ چاہتے ہیں۔ پیر دھو تو مسجد میں آؤ، پہلی منزل۔ اس کا معنی یہ ہوئے کہ ایک مقدس بات جگہ جا رہے ہو، لہذا غلاظتوں کو دور کر کے جاؤ۔ جب وضو کرو تو دیکھ لو کہ غصبی پانی تو نہیں ہے، اس لیے کہ اگر پانی غصبی ہوا تو آبرو خطرے میں پڑ جائے گی دین کی، لہذا پہلے پانی کو غصبی سے بچاؤ۔ تو جب پاک و پاکیزہ پانی مل گیا تم کو تو پہلے ہاتھ کو دھو، اس لیے کہ ہم حکم دینے والے ہیں کہ نماز کے بعد مومنوں سے ہاتھ ملاؤ۔ تو اگر ہاتھ گندے ہوئے تو انفیکشن کا اندیشہ ہے، لہذا ہاتھ دھلا کے ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ اس سے بلکہ سائنٹیفک ریلیجن کون سا ہوگا؟ ہاتھوں کو دھو، جب ہاتھوں کو دھو تو 3 مرتبہ کلی کرو۔ اس عرب کلچر میں کہ جہاں شاعر فخر کیا کرتے تھے کہ کبھی ہم نے اپنی انگلی دانتوں پہ نہیں رکھی، اس ماحول میں 3 مرتبہ کلی کرنا یہ جسم کا عمل تھا، ذہن کا عمل۔ اب تک اس زبان سے نہ جانے کس کس کے دل ستائے ہیں۔ 3 مرتبہ کلی طریقے سے عہد کرتا ہوں کہ غیبت نہیں کروں گا، کسی کو ستاؤں گا نہیں، کسی کو گالی نہیں بکوں گا۔ کلی بھی ہو گئی اور کلیتاً عہد بھی ہو گیا کہ زبان کا مسئلہ غلط طریقے سے اس کا استعمال نہیں ہوگا۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، وہ ناک جو غلاظت و گرد و غبار کا مسکن بنی ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ساری بیماریاں یا تو ناخنوں سے پیدا ہوتی ہیں یا ناک سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام کے علاوہ کس کی نظر تھی جو ناک کی غلاظتوں پہ جاتی؟ اسلام نے کہا 3 مرتبہ پانی ڈالو۔ جب 3 مرتبہ پانی ڈال دیا تو وضو کا ایک رکن بھی پورا ہو گیا، یہ عہد و پیمان بھی پورا ہو گیا کہ دنیا کے لذتوں کی بو میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ بوئے معرفت الہی بھول چکا تھا۔ میری ناک کو اس قابل بنا دے کہ بوئے معرفت سونگھ سکوں۔ ناک کی منزلیں طے ہونے کے بعد اب حکم ہے کہ نیت کرو وضو کی۔ تو اگر نیت یہ ہے کہ وضو کرتا ہوں تاکہ ہاتھ صاف ہوں، کلی کرتا ہوں تاکہ منہ صاف ہو، ناک پر پانی ڈالتا ہوں تاکہ انفیکشن نہ پیدا ہو، تو نیت کیا ہے؟ اپنی ذات، یہی اسلام کی یہ نگاہوں میں خرابی ہے۔ نقطۂ نظر پست مت رکھو، نقطۂ نظر بلند رکھو۔ یہ سب کچھ کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ،
اللہ کے نزدیک ہونے کے طریقہ کار کو. قربتاً الی اللہ کیا کیا میں دور ہو گیا ہوں اس سے. کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے کل قریب تھا, اللہ نے مجھے دور کیا دنیا میں بھیج کے. لذتوں کے جنگل میں اور خواہشوں کی دلدل میں میں پھنس گیا. وہ نعمتیں دیتا رہا, میں نعمتوں کی وجہ سے دور ہوتا چلا گیا. اب ایک ایک نعمت پلٹا رہا ہوں تاکہ اس کے نزدیک ہو سکوں, اور اتنا نزدیک ہو جاؤں کہ الیہ راجعون, کہ مجھے پلٹ کے تو اسی خدا کے پاس جانا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ پلٹ کے وہاں جانا ہے. تو اب یہ طریقہ کار تھا کہ جو بھی کام کرو اپنے فائدے کے لیے مت کرو, اللہ کا نام لو کہ قربتاً الی اللہ. اور چونکہ اللہ سب کے فائدے کی چیز ہے تو ریفلیکشن ہوگا. ریفلیکشن کیا؟ کھا رہا ہوں اپنے لیے, پہن رہا ہوں اپنے لیے, رہ رہا ہوں اپنے لیے. یہ پست نظری ہے. بلند کر دو, کھا رہا ہوں اس کے لیے, پہن رہا ہوں اس کے لیے, جی رہا ہوں اس کے لیے. جب ہر کام قربتاً الی اللہ کرو گے تو وہ کیا پہچانتا نہیں ہے جب بندے تو میرے لیے کر رہا ہے تو بتا میں تیرے لیے کیا کروں. یہ نقطہ نظر اسلام کا کہ اس جسم کو ایک انرجی کی شکل میں تبدیل کر دو, اس لیے کہ کائنات کا نظام یہی ہے کہ انرجی مادے میں تبدیل ہوتی ہے اور مادہ انرجی میں تبدیل ہوتا ہے. یہ اصول ہے کہ انرجی کین بی چینج انٹو میٹر اینڈ میٹر کین بی چینج انٹو انرجی. تو لہٰذا یہ میٹر ہے, یہ انرجی میں تبدیل کر دو, اس لیے کہ جسم بننے سے پہلے میں انرجی تھا جس کو کہتے ہیں نور. میں نور تھا, ظہور کی خاطر وجود بخشا ہے, اس وجود کو پھر نور بنا دوں تاکہ یہ وہاں تک پہنچ سکے. یہ زندگی کا پورا راز تھا, یہ زندگی کا پورا راز تھا کہ پھر اس جسم کو میں نور بنا دوں تاکہ اس دنیا کے مطلب کا بن سکوں. لہذا اسلام کے جتنے بھی نظریات تھے وہ آفاقی تھے, محدود دنیا میں رہنے کے لیے نہ تھے. مگر اسلام دنیا کو ترک نہیں کرتا اور آخرت کو چھوڑتا نہیں. دنیا کو استعمال کرو تاکہ آخرت مل سکے. اب تک نظریات کیا تھے؟ یہ دنیا ہی ہے بس کچھ نہیں. دوسروں کے کیا خیالات؟ دنیا کچھ نہیں ہے, آخرت ہی سب کچھ ہے. اسلام نے کہا کہ نہیں, دنیا بھی سب کچھ ہے, آخرت بھی سب کچھ ہے. اب کمپرومائز کیسے کرایا؟ امام علی فرماتے ہیں دنیا میں اس طرح جیو جیسے ہمیشہ یہی رہنا ہے. ہمیں ملاحظہ فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے ہمیشہ یہی رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اس طرح کوشش کرو جیسے ابھی وہاں جانا ہے. بیچ کا میڈیا نکل آیا کہ نہ دنیا کو ترک کرو نہ آخرت کو ترک کرو. یہ تھا اسلامی نقطہ نظر کہ دنیا کو ختم مت کرنا, اس کو تجمل, عزت, شان, شوکت, وقار, بنگلہ, کار, کاروبار, یہ اسلامی تصور. یہ گھٹیا درجے کا مسلمان کمبخت, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, یہ کوئی کوڑی کی حیثیت نہیں رکھتا. فاقہ مست پڑا ہوا ہے, اللہ اللہ کہہ رہا مسجد کی کھسوڑیوں میں بیٹھے ہوئے. اسلام نے کبھی اس قسم کی زندگی کو عزت کی زندگی کی نگاہوں سے نہیں دیکھا. حضرت علی کی محبت میں ایک شخص بہک گیا, نفرت میں بھی بہکتا ہے, محبت میں بھی بہکتا ہے. حضرت علی کے پاس آ کے ایک صحابی کہنے لگے مولا آپ کی محبت میں میرا بیٹا تو گیا. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بڑھائیے دیکھیے خود ہی. اب جو آیا تو معلوم ہوا جیسے بانس پہ کسی نے کپڑا ڈال دیا, ہلتا پر ڈولتا. کیا ہوا؟ بس مولا آپ کی محبت. میری محبت؟ یہ جسم کیا بنا لیا تم نے کہ مولا آپ بھی 3 لقمے کھاتے ہیں نا, میں بھی 3 لقمے کھاتا ہوں, لہذا 3 لقمے کھانے سے میں خود ہی لقمہ ہو گیا. آپ کی محبت اور آپ کی تاثیر کا یہ نتیجہ. امام فرماتے ہیں واہ ہو تجھ پر, کیا تو کائنات کا امام ہے جو 3 لقمے کھاتا ہے؟ یہ تو اللہ کے امام کی خوراک ہے, اللہ کے بندے کی یہ خوراک نہیں ہے. تم وہ غذائیں کھاؤ جو اللہ نے تم کو دی ہیں.
اور جو غذائیں دی ہیں تو کفران نعمت مت کرو، کھاؤ، لذت کے ساتھ کھاؤ۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بہکتا ہے آدمی محبت میں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ارے نے اجازت دی، خوب کھاؤ جو تو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ ہاں اسراف تو ہر جگہ حرام ہے، تو کھاؤ مگر زیادتی مت کرو۔ تو لہذا عزت کی زندگی گزارنے کا جو اسلامی تصور تھا وہ یہ کہ اس دنیا سے تمہیں اس دنیا میں اس جسم کو لے جانا ہے۔ کسی مذہب نے اس کو قبول ہی نہیں کیا کہ یہ جسم بھی اس دنیا میں جانے کے لائق ہے۔ اسلام نے یہی کہا کہ اس جسم کو اس طرح سنوارو کہ یہ وہاں جا سکے۔ ہر مذہب نے یہی کہا کہ جو جنت کے انعامات ہیں، جو آفاقی آسمانی مذہب ہیں، جو دوزخ و جنت کے قائل ہیں، ہم نے جیسے ہندوازم ہوا، عیسائی ہوا، یہودیزم ہوا، وہ کہتے ہیں کہ آخرت ہے اور آخرت میں انسان جائے گا مگر آتما سے پرماتما ملے گا، جسم وہاں نہیں جائے گا۔ جسم یہیں پر یا تو جل جائے گا یا دب جائے گا یا بہہ جائے گا یا گل سڑ جائے گا، ہاں روح جنت میں جائے گی۔ اسلام پہلا مذہب تھا کہ جس نے کہا نہیں، جب ہم نے عمل کیا ہے جسم نے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ عمل کہیں ہو جیسا کہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا اسلام نے حکم دیا کہ اس جسم کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے عبادتوں میں جسم کو شامل کیا۔ نیت جو عبادت کو منزل مقصود تک پہنچائے گی، اور اس نیت کے ساتھ ان قربت اللہ، اس نیت کے ساتھ جسم کو شامل کیا۔ یہ نہیں کہا جیسے ہندو ایک کونے میں بیٹھ کر آتما و پرماتما کو ملا دیتے ہیں، جسم سے کوئی کام نہیں، جیسے اور مذہب والے جسم کو حرکت نہیں دیتے اور وہ اپنا کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اسلام نے کہا جسم کو حرکت دو، اور اس کے جسم کی ہر حرکت میں اسلام نے اپنا پیغام چھپا دیا۔ وضو کرو، پاک پانی ہو، غصبی نہ ہو، جگہ پاک ہو، جگہ غصبی نہ ہو۔ جب دن میں 5 مرتبہ عبادت کرتے وقت انسان یہ سوچے گا کہ یہ جگہ غصبی تو نہیں ہے، تو مسجد سے نکلنے کے بعد کسی کے مکان پہ قبضہ نہیں کرے گا، کسی کے باغ پہ قبضہ نہیں کرے گا۔ ایک تحریک بن جائے گی کہ عادی ہے نماز کا، اور نماز اسے یہ سکھاتی ہے کہ غصبی نہ پانی ہو نہ جگہ ہو۔ تو اب بندے نے پیر دھوئے، پاک و پاکیزہ جگہ ہے، ہاتھ دھوئے تاکہ ہاتھوں کے ذریعے جو جراثیم اور انفیکشن پیدا ہوتے ہیں وہ دھل جائیں۔ حکم دیا کہ کلی کرو، عہد لیا کہ غلط نہ کہنا، حکم دیا کہ ناک صاف کرو، پیغام پہنچایا کہ غلاظت کا تصور بدبوؤں کا نہ جانا چاہیے۔ اب ہاتھ میں چلو لی، چلو میں پانی لیا، پیشانی پہ رکھا، یہاں یہ، اور اوپر سے نیچے لے کے آئے۔ اپنی سرحدوں کا خیال کیجئے، نیچے سے اوپر مت لے جائیے۔ ہمارے یہاں کسی بھی فطرت کے خلاف عمل نہیں ہوتا، پانی اوپر سے نیچے آتا ہے تو نیچے آنے دیجئے۔ آپ کون ہیں اوپر لے جانے والے؟ تو اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے، جلد بازی میں کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، ورنہ وضو جائے گی اور بے وضو نماز کو تباہ و برباد کر دے گی۔ لہذا جب پانی سپلائی ہو تو ہر علاقے میں ہو، تاکہ پتہ چل سکے کہ اگر کبھی تم دریائے سخاوت بنو تو کوئی زندگی کی خشت ایسی نہ ہو جہاں تمہارا کرم نہ پہنچ پائے۔ سیراب کرو، پیشانی پر پانی ڈالو تاکہ بندے کی آبرو آخرت میں باقی رہ سکے اور انسان خدا کو منہ دکھانے کے لائق بنا سکے۔ تو اب یہ نیت کے ساتھ کہ ہم وضو کرتے ہیں قربتاً اللہ، ہمیں جو فائدہ ہوگا دنیا میں ہم اس پر بحث نہیں کرتے، وہ تو بائی دے وے ہوگا، لیکن اصل نیت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ قربتاً اللہ۔ اس تک پہنچنے کے لیے ہم یہ طریقہ کار
استعمال کرتے ہیں، تو ہم نے چہرے پہ ڈالا ہاتھ تاکہ پالنے والے آخرت میں مجھے منہ دکھانے قابل چھوڑ دینا۔ یہاں سے تصور ہوا۔ اب حکم یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیے، تو کونیوں پہ ہاتھ پانی ڈالیے اور اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے سے اوپر نہیں، نیچے سے اوپر نہیں، ورنہ یہ وضو میں تو نیچے سے اوپر ہو جائے گا، مگر غسل میں بڑی پریشانی ہوگی کہ سر نیچے ٹانگیں اوپر، غسل خانے کی چھت اگر نیچے ہوئی تو گڑبڑ ہو جائے گی، تو لہذا اوپر سے نیچے فطرت کے مطابق پانی کی۔ بظاہر یہ ہاتھ دھو رہے ہیں، بباطن یہ نیت کر رہے ہیں یہ ہاتھ اب تک ظلم کے لیے اٹھے، آج سے عہد کرتا ہوں کہ یہ ہاتھ مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھیں گے، کسی اور کام کے لیے۔ جب یہ ہاتھ دھل گئے تو اب بائیں طرف لے جائیے۔ خیال رکھیے ہر چیز برابر نہیں ہوتی، ہاتھ برابر ہیں لیکن رتبے الگ الگ ہیں، تو جس کا رتبہ الگ ہے اس کو عزت دیجئے، جس کا ڈیوٹی الگ ہے اس کے لیے بات رکھیے، تاکہ معلوم ہو کہ ہم بڑے کو بڑا سمجھتے ہیں، چھوٹے کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سیدھے ہاتھ کی جگہ الٹا آ جائے، الٹے ہاتھ کی جگہ سیدھا چلا جائے۔ وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کے محل پہ رکھ دینا ہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور جب ہاتھ دھل گیا اور یہ نیت کر لی کہ ہم ہاتھوں سے کسی کو ستائیں گے نہیں، اب کیجئے آپ مسح سر کے بیچ کے حصے سے 3 انگلیوں کو لے کے وہاں آ جائیے جہاں آپ کے بالوں کی سرحد ہے۔ کوئی بات نہیں ہے اگر زمانے کی گردش پہم سے سرحدیں اڑ گئی ہیں، تو دور شباب کا جو سرحد تھی تصور کر کے ہاتھ وہیں روک لو۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ اسلام حقوق کا کتنا خیال رکھتا ہے کہ جوانی کے دنوں میں جو سرحد جہاں تھی وہیں پر آؤ، سر کا مسح اور فوراً ہی پیروں کا مسح۔ جب پیروں کا مسح کرو تو دیکھ لو کہ کہیں ہل تو نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ کو ہلتے ہوئے قدم کبھی اچھے نہیں لگتے، نہ عبادت میں اور نہ جنگ کے میدان میں۔ ثبات قدم ہو تو سر کے فوراً بعد ہی پیروں کا مسح، پالنے والے سر تاپا تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نیت کے استحکام کے ساتھ جسم کا شامل ہونا اسلامی عبادات کے اندر شامل ہے۔ اگر سر نہ ہوتا تو مسح کا تصور کہاں ہوتا، چہرہ نہ ہوتا تو آبرو خطرے میں پڑ گئی تھی۔ لہذا بندے نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اب مسجد کی طرف چلا تو اب ظاہر ہے کہ اسے نماز ادا کرنی ہے، پہلے کھڑے ہو جاؤ۔ سسٹم اختیار کرو کہ محراب میں کسی عالم دین کو کھڑا کرو۔ کہا کمپنی کے چیئرمین ان کو کھڑا کر دوں، بڑے مالدار ہیں؟ کہا نہیں، عالم دین کو۔ اچھا وہ جو کروڑ پتی ہیں ان کو کھڑا کر دوں، چیئرمین ہیں ہمارے یہاں کے، ان کو کھڑا کر دوں؟ کہا کوئی منصب محراب میں جانے کے قابل نہیں ہے، علم و عمل کا حسین امتزاج جس کے پاس ہو اس کو عالم دین کہتے ہیں۔ نہ پڑھے لکھے کو عالم دین کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہے، اور جاہل باعمل ہو تو اس کو بھی عالم دین نہیں کہتے۔ ارے بھئی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے یہ بڑے شریف ہیں، بڑے نیک ہیں، اسلام کہتا ہے نہیں، علم جس کے پاس ہو اور اس علم پہ وہ عمل بھی کرتا ہو اس کو کہتے ہیں عالم دین۔ تو لہذا اسلام نے باغڈور دولت کے ہاتھوں میں نہیں دی، قیادت علم کے ہاتھوں میں دی ہے۔ اب کیا کہا اسلام نے کہ جو مجمع میں سب سے عالم ہو اس کو کھڑا کرو۔ اسلام نے فرق مٹا دیا خاندانی عصبیت کا کہ مولوی کے خاندان میں مولوی تلاش کرو، یہ کوئی ضرور نہیں۔ جو ہر سماج کے اندر افضل ہو اس کو لاتے جاؤ، جو مفضول ہے اسے پیچھے کرتے چلے جاؤ۔ تو اس کے اندر سوسائٹی کے اندر ایک ارتقاء کی منزل ہر وقت تیار ہوگی۔ کل آپ عالم دین تھے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اب آپ تشریف لے آئے، آپ ان سے زیادہ عالم دین ہیں۔ زیادہ عالم دین اگر پیچھے پڑھے گا کسی کمزور عالم دین کے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی جو پیچھے کھڑا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی جو کھڑا ہوا آگے کھڑا ہے۔ ایک کم علم والا مجھ جیسا آدمی
نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے ایک مجتہد کھڑا ہو گیا، تو اگر مجتہد سے پوچھا جائے کہ تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو جاہل کے پیچھے، میں کہ نہیں بڑے عالم ہیں، وہ تو پاس ہو جائے گا، ثواب پائے گا الٹا، لیکن میرے لیے مصیبت ہو جائے گی کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ عالم دین پیچھے ہے تو تم نے اسے آگے کیوں نہیں بلایا۔ خطرہ ان لوگوں کی نمازوں کو ہو جائے گا جو یہ فخر سے کہتے ہیں کہ حضرت علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ہم تو خود کہتے ہیں کہ ہاں پڑھتے تھے، ہم تو خود کہتے ہیں کہ پڑھتے تھے، مگر پیچھے پڑھنے والے کی نماز تو ہو جائے گی۔ سنبھالو ان کی نمازوں کو جو آگے کھڑے ہوئے ہیں، جاہل ہیں۔ تو ہم نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلامی تصور کیا ہے ہمیں اس نظر سے، تو جو عالم دین ہو، عالم باعمل، اس کو آگے تم کھڑا کرو اور اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ وہ نیت کرے تو تم نیت کرو، یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ بیچارہ مسلح پہ آیا نہیں انہوں نے نیت کر دی، تو یہ ایڈوانس جو مال پہنچا رہے ہو بغیر قیادت کے اسلام کو قبول نہیں ہے۔ عالم دین نیت کرے تو تم نیت کرو، اور پیچھے جو صف بن جائے تمہاری، وہ صفوں میں نہ ذوق محبت زیادہ ہو کہ کھچ پچ ہو جاؤ، اور نہ اتنا فاصلہ ہو کہ عداوت ثابت ہو جائے۔ اتنے قریب بھی مت ملو کہ عبادت نہ ہو سکے، اور اتنے دور بھی مت رہو کہ فاصلے ناپنے لگو۔ لہذا سب بستہ ہو جاؤ، شانے سے شانہ ملا ہوا ایک قطار کے اندر۔ ڈسپلن، تہذیب، دنیا کا پہلا مہذب مذہب کہ جس نے انسانوں کو قطاروں میں لا کے کھڑا کر دیا اور ایک تہذیب کا قائل بنا دیا۔ جب مرکز حکم دے تو اطاعت کرو۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ تھا اسلامی تصور کہ اس طریقے سے اب حالت قیام میں ہو تم، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ جب انسان اپنے جسم کو نارمل طریقے سے کھڑا کر دیتا ہے تو نروس سسٹم نارمل ہو جاتا ہے، بشرطے کہ کہیں ٹیڑھ نہ ہو بدن میں کام نہیں بنا۔ جیسے اللہ نے جسم بنایا ہے، جب یہ ویسے کھڑا ہوگا تو اس کا نروس سسٹم نارمل ہوتا ہے، بشرطے کہ کہیں ہاتھ اور پاؤں میں ٹیڑھ پن نہ ہو جائے، سیدھے 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 کہیں کوئی چیز ٹیڑھی نہ ہو۔ ادھر ٹیڑھ پن آیا، ادھر نروس سسٹم کے اندر کجی آئی، سیدھے کھڑے رہو۔ بظاہر یہ قیام کے دو تصور ہیں۔ قیام کل آخرت میں تم کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ قیامت کا یہ تصور ہے کہ قیام یہاں کرا دیا تاکہ کل وہاں بھی سب بستہ ہو کے اپنے اپنے نامہ اعمال پیش کرو۔ تو لہٰذا ایک طرف ذہن کو وہاں پہنچایا، جسم کو نقطہ اعتدال پہ پہنچایا کہ اگر آدمی ہر روز اسی طرح کھڑے ہو کے ورزش کا تصور بھی کرے گا تو اس جسم کے اندر نروس سسٹم بیلنس ہوتا ہے۔ اب حکم ہوا رکوع میں جاؤ۔ رکوع کے معنی ہے 90 ڈگری کا اینگل بنانا اپنے پیروں سے، نہ یوں اور نہ یوں، 90 ڈگری پیرل۔ اس سے سرکولیشن آف بلڈ جو ہے وہ دل کی طرف جاتا ہے اور دل کو تقویت کے اسباب فراہم ہوتے ہیں۔ 90 ڈگری کا اینگل پیروں سے، اور کمر یوں نہیں نہ یوں، سیدھے اس طریقے سے۔ یہ جسم کی یہ پہلی ورزش تھی جو اسلام نے عبادت کے ساتھ جوڑ لی تھی۔ تو اگر ایکسرسائز ضروری نہ ہوتی تو اسلام کونے میں بٹھا کے اللہ اللہ کراتا، یہ ورزش کیوں کرائی؟ اس کے معنی ہے کہ جسم کے نظام کو ہم معتدل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ سیدھا ہوا تو نروس سسٹم نارمل، جب یہ 90 ڈگری کا اینگل آیا تو سرکولیشن آف بلڈ دل کی طرف۔ اب حکم ہوا کہ آپ سجدے میں جاؤ۔ جب سجدے میں جاؤ تو یہ سیمی سرکل بنا، یہ سرکل کمپلیٹ، سیمی سرکل
تو اسلام نے دو سمی سرکل کو جوڑ کے ایک سرکل بنا دیا. دو، ایک دو. تو اس طریقے سے سرکولیشن آف بلڈ دماغ کی طرف دوڑا. دوران خون جب دماغ کی طرف دوڑتا ہے تو ذہنی توانائیوں کو تقویت ملتی ہے. تو اس طریقے سے یہ نظام بنایا تاکہ تمہارا رکوع دل کے لیے، قیام نارمل سسٹم کے لیے، سجدہ ذہن کی تقویت کے لیے، مگر زیادہ دیر نہیں. آپ اس نارمل پوزیشن پہ آ جائیے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. ایکسرسائز کی یہ بنیاد ہے کہ جہاں سے اسٹارٹ کریں وہیں پر پہنچ جائیے تاکہ نظام جسمانی درست ہو سکے. اب تشہد کا جو طریقہ ہے بیٹھنے کا، سہولت کا، وہ سسٹم ہے کہ جس سے ڈائجیشن سسٹم نارمل ہوتا ہے. کھانا کھانے کے بعد اگر آپ تشہد کے طریقے پہ بیٹھ جائیں تو 10 منٹ میں آپ کے ہاضمے میں قوت اور تقویت محسوس ہوتی ہے. نام ہے عبادت کا، کام ہے جسم کا. تو اب نارمل سسٹم، دوران خون دل کی طرف، دوران خون دماغ کی طرف، تشہد کا طریقہ معدے کی اصلاح. اب رہ گیا سجدہ شکر جو پھیپڑوں کی تقویت کا سامان ہے کہ آپ ایک ہی سانس سے کہیے یا اللہ یا ربا یا سیدہ، یا اللہ یا ربا یا سیدہ، یا اللہ یا ربا یا سیدہ، یا اللہ یا ربا سیدہ. یہ وہ طریقہ ہے کہ جو پھیپڑوں کی تقویت کا سبب بنتا ہے. سجدہ شکر عموماً آدمی نہیں سمجھ سکتے کیسا ہے. اس کو سینے کو زمین سے ملا دیجئے اور ایک سانس میں ذکر الہی کیجئے. جا کر کے دیکھیے گا. آپ تو ویسے سجدہ شکر کر لیتے ہیں مگر اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سجدہ کیجئے کہ سینہ زمین سے مل جائے. یہ نہیں مل سکتا آپ لوگوں سے جب تک یار میرے پاس آ کے 2 لمحے بیٹھ نہ جائیں گے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ طریقہ وہ تھا کہ جو انسان کے جسم کو اور نظام کو درست کرتا تھا. لہذا عبادت بھی ہو گئی اور جسم کی ریاضت بھی ہو گئی. اس کے معنی یہ کہ اسلام عبادت میں جسم کو شامل کر کے آخرت کی لذتوں سے ہم کران کرانا چاہتا ہے. جب نماز کا پیمنٹ ہو تو بغیر جسم کے پیمنٹ کیسے ہو جائے گا؟ یعنی اگر آخرت میلے کے ساتھ تمہاری روح کو ہم جنت میں داخل کرا دے رہے ہیں اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی، تو جسم کہہ سکتا ہے پالنے والے نیت تھی اس کی، عمل تھا میرا. تو نے عمل کی جزا دی ہے یا نیت کی جزا دی ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ قدرت کی عدالت پر واجب ہے کہ وہ اس جسم کو انعام پہنچائے. اب تک ہر مذہب نے یہ کہا تھا جسم یہاں پر گل جاتا ہے، آتما روح وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ لذتیں ہوتی ہیں. بھلا اس جسم کا وہاں پر کیا کام؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جسم کا وہاں کیا کام؟ تو جنت کی جتنی لذتوں کا ذکر اور مینو آپ نے دیا ہے وہ جسم کے مطلب کی ہیں یا روح کے مطلب کی ہیں؟ جنت میں یہ ملے گا، جنت میں وہ ملے گا، جنت میں یہ ملے گا، جنت میں وہ ملے گا، پھل ملیں گے. تو یہ پھل روح کھائے گی یا جسم کھائے گا؟ دریا ملیں گے دودھ کے تو یہ دودھ کون پیے گا؟ روح پیے گی یا ہم پیئیں گے؟ شہد ملے گا تو یہ شہد روح پی گئی یا ہم پیئیں گے؟ اور ایک اور ہے، تو روح سے ان کا کیا تعلق؟ بھائی چھو منتر تو ہوگا نہیں، ہو گیا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ پروردگار عالم نے جسم کی جتنی لذتیں تھیں ان سب کو جنت میں داخل کیا. اب یہ سوال یہ ہے کہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر قدرت لے جانا چاہے تو لے جا سکتی ہے، نہیں لے جا سکتی. یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ میٹیریل وہاں پر نہیں بنتا. تو اللہ نے یقین دلانے کے لیے اپنے رسول کو معراج بخشی. معراج پہ بلایا. اب جب معراج پہ بلایا اور یہ یقین ہو گیا کہ یہ تو جنت جسموں کو ملنے والی ہے، حضور جسم لے کے پہنچ گئے، تو کیا کریں؟ کہ ہاں وہ معراج تو ہوئی تھی مگر وہ معراج روحانی تھی، معراج جسمانی نہیں تھی.
معاملہ ختم ہو گیا. تو حضور نے خواب دیکھی تھی تو جنت میں ہماری روحیں جائیں گی، جسم نہیں جائے گا. اچھا یقین کس کو، ظالم کو نہیں آئے گا، کم وقت کو؟ جب گھر کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ حضور کو معراج روحانی نہیں ہوئی تھی، روحانی جسمانی نہیں ہوئی تھی، روحانی ہوئی تھی. اب بیوی کہہ رہی ہے تو بیوی غلط تو کہہ نہیں سکتی، اس لیے کہ جسم کے ساتھ اگر گئے تھے تو پوزیشن بڑھ جاتی ہے. اب اگر حضور فرما رہی ہیں کہ حضور کا سر میرے زانوں پر تھا اور حضور معراج کی منزلیں طے کر رہے تھے تو گھر کا راوی ہے، صحیح کہہ رہا ہوگا. مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری بیگم صاحبہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم لندن میں گئے تھے تو وہ کبھی نہیں کہیں گی کہ یہیں پر ایک گاؤں ہے وہاں پر گئے تھے، بلکہ اگر ہم کسی گاؤں میں مجلس پڑھنے کے لیے گئے ہیں، مولانا ہے نہیں آج کل بہت بزی ہیں، وہ فون پہ بات ہو رہی ہے، کہاں ہیں پتہ نہیں، لندن گئے ہوں گے، لندن کے بعد سویڈن، ناروے، بیلجیم، ہالینڈ، امریکہ، کینیڈا اور شاید جاپان جانے کا بھی ارادہ ہے. اس لیے کہ محبت جب فروغ پاتی ہے تو چھلکنے لگتی ہے. تو ہماری یہ بیچاری دبلی پتلی سی ایک بڑھیا سی بیوی، وہ تو اتنے محبت کا ثبوت دیتی ہے. اور سرکار دو عالم کی سید المرسلین کی شریک حیات، کس قدر مقدس رتبہ، کس قدر ذہین فہیم. ہم یہ جو جنگ کی پلاننگ میں پیچھے نہ رہے، اتنا ذہین مردوں کا بھی نہیں ہوتا، کم وقتوں کا اتنا ان کا تھا. وہ کیسے غلط بات یہ کہہ دیں گی کہ حضور کا سر میرے زانوں پر تھا، حضور معراج کی منزلیں طے کر رہے تھے؟ کبھی غلط روایت نہیں ہو سکتی، ورنہ صحیح بخاری کو بخار آ جائے گا، صحیح ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر ہاں اصل میں ہم لوگ ایسی پیریڈ میں پیدا ہوئے، میڈیا نے سب کچھ بتا دیا. تو اگر ہم ام المومنین سے ود ڈیو رسپیکٹ یہ سوال کریں کہ محترمہ مادر گرامی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کی عظمتوں کے اوپر، کیا اتنا پوچھنے کی ہم جسارت کر سکتے ہیں کہ حضور کو معراج کس سن میں ہوئی تھی اور آپ کس سن میں تھیں؟ اس سن میں آپ کا سن کتنا تھا؟ اتنی انکوائری تو کرنے کا حق ہے. تو آپ بیست کے 5ویں سال حضور کو معراج ہوئی اور آپ کی برتھ ڈے کب تھی؟ ہیپی برتھ ڈے 6 بیست کو. اچھا جب حضور کو معراج نہیں ہوئی تھی، جب ہوئی تھی تو آپ پیدا نہیں ہوئی تھی؟ کہ ہاں تاریخ تو یہی بتاتی ہے. اندر اندازہ لگاؤ دوستو، جس سال حضور کو معراج ہوئی یہ پیدا نہیں ہوئی تو یہ شادی سے پہلے وہاں کیسے پہنچ گئی؟ ولادت سے بھی پہلے. اس کے معنی ہے کہ کسی ظالم نے ان کا نام غلط لیا ہے. کوئی سچی بیوی اپنی ایسی غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتی. ڈھونڈو دوسرا راوی کون ہے. کہا دوسرا راوی وہ امیر شام. پکڑ لو. ایسی ایسی ہری ہری وہی سوچتے تھے. اپنی جھوٹی روایت کو تقویت دینے کے لیے بیچاری ام المومنین کو پھنسا دیا. آپ نے ملاحظہ فرمایا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ تصور غلط تھا کہ معراج جسمانی نہیں ہو سکتی کسی کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بھی جائے گا یا نہیں جائے گا وہاں پر؟ انسان بھی جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو حضور جب معراج میں گئے تو جوتیاں پہن کے گئے تھے کہ جوتیاں جب رسول کے قدموں سے منسلک ہو سکے جنت میں جا سکتی ہیں تو قوم بھی میرے قدموں سے منسلک ہو کے جنت میں جا سکتی ہے. مگر یاد رہے جوتیاں قدموں میں ہوتی ہیں، سر پہ چڑھنے کی کوشش نہ کرے. تو جو قوم نبی کے قدموں سے لپٹی رہے گی اسے جنت ملنی چاہیے. عقلاً اس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے. لہذا عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار عالم جب انسان کو عروج دے تو اس جسم کے ساتھ دے. اس لیے کہ جتنے بھی نیکیوں کے کام کیے ہیں آمنو وعملوا الصالحات، تو آمنو تو عقیدہ ہوا، عمل الصالحات فعل ہوا. فعل کی بنیاد ہے جسم اور جسم کی بنیاد ہے استحکام، طاقت و قوت. لہذا اسلام نے جسم کو قوت دی تاکہ عمل الصالحات کر سکو.
عمل صالحات کو طاقت دی تاکہ تم آمنو کو ثابت کر سکو۔ لہذا جنت وہ چیز ہے کہ جہاں انسان کے جسم جائیں گے اپنی تمام خواہشوں کے ساتھ، اس لیے کہ جو خواہشات ہیں وہ یہیں نہیں پیدا ہوئیں، وہ وہاں کی خواہشیں تھیں جو انسان کے اندر یہاں ڈالی گئیں، تاکہ یہی خواہشیں جب عدل پہ آ جائیں تو اسلام بن جائیں، عدل کو چھوڑ دے تو بغاوت بن جائے۔ یہ تھی اسلام کی وہ آئیڈیالوجی کہ جو اسلام نے انسان کو اس منزل پہ پہنچایا تھا، عبادتوں کے ذریعے جسم کو شامل کر کے، نماز پڑھو تو جسم شامل کرو، زکوٰۃ دو تو جسم شامل کرو، محنت سے کماؤ اور خواہ خدا میں دو، جہاد کرو تو جسم کو شامل کر کے، حج کرو تو جسم کو شامل کر کے۔ تو ہر عبادت جب جسم کی شمولیت کے ساتھ ہے تو عبادت کے نتیجے میں جو پیمنٹ ہوگا، یہ کیا بات ہے کہ روح کو تو مل جائے اور جسم کو نہ ملے؟ لہذا اسلام نے جسم کو سنوارنے کے لیے تاکہ یہ جنت کے مطلب کا ہو سکے، لہذا جسم کو بنایا۔ یہ کھانا، یہ مت کھانا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، تاکہ وہاں کے لائق تم بن سکو جہاں تم کو پرماننٹ ایڈریس ملنے والا ہے۔ یہ تو ٹیمپریری ہے، اصل پرماننٹ مقام یہ ہے۔ تو اب حضور نے جا کے بتا دیا کہ جنت کوئی تصور نہیں ہے، دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال یہ نہیں، امیجنیشن نہیں ہے، خواب و خیال نہیں ہے، صرف ایسے ہی ذہنی منطق نہیں ہے، وجود ہے۔ مگر حضور آپ ہی تو گئے کہ نہیں تم کو دو گواہوں کی ضرورت ہے۔ آدم نے آ کے بتایا کہ اگر جنت خواب ہوتی تو یہ روتے کیوں؟ رونا بتا رہا ہے کہ حقیقت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور اگر جنت نہ ہوتی تو حضور جاتے کیوں؟ اب سوال یہی پیدا ہوا کہ ہم جائیں گے نہیں جائیں گے، تو سوال یہ پیدا، ہم تو نہیں جا سکتے، لیکن اگر خدا لے جانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ انعام کی وہ پہلی منزل ہے جو وہاں پر انسان جائے گا۔ تو آدم نے آ کے بتایا کہ جنت ہے، حضور نے جا کے بتایا کہ جنت ہے۔ حجر اسود نے آ کے بتایا کہ جنت ہے، حجر اسود نے آ کے بتایا کہ جنت ہے، ورنہ آدم تو گم ہو گئے تھے۔ غم و علم کا یہ عالم تھا کہ حوا سے بات نہیں کرتے تھے۔ حوا اتاری گئیں جدے میں، آدم کہیں سری لنکا یا جہاں بھی مالدیپ وغیرہ کے علاقے، دونوں کی ملاقات ہوئی جبل النور عرفات کے میدان میں، مگر پرانی باتوں کا اثر یہ ہوا کہ دل نہیں چاہتا تھا بات کرنے کو۔ یہ صفا پہ آ کے بیٹھ گئے، وہ مروہ پہ بیٹھ گئیں، دونوں رونے لگے۔ جب دونوں رونے لگے، مدتیں گزر گئیں روتے ہوئے، آواز آئی کہ وجہ تخلیق بیکار ہو جائے گا فرشتوں، جس پتھر سے یہ دونوں میاں بیوی واقف تھے اس کو آسمان سے اتارا جائے۔ حجر اسود ایک نور کا عنوان تھا جو جنت میں دونوں کے پاس رہتا تھا اور یہ اس سے آشنا تھے۔ جب اسے حجر اسود کو اتارا گیا تو اس سے روشنی پیدا ہوتی تھی، تو جہاں جہاں تک روشنی تھی اس کو حرم کہتے ہیں۔ جب یہ آیا پتھر تو اب فرشتوں نے اس کا طواف کرنا شروع کیا۔ جب فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو آدم اور حوا کو اپنے گزرے ہوئے دن یاد آ گئے، لہذا اس فضا کے اندر ذہن کھو گیا اور یہ دونوں فرشتوں کے صفوں میں شامل ہو کے طواف کرنے لگے۔ فرشتے کم ہوتے گئے، طواف ان کے بڑھتے چلے گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ فرشتے سب چلے گئے اور صرف آدم و حوا حجر اسود کے چاروں طرف طواف کرنے لگے۔ لہذا یہ حجر اسود کہیں سے پتھر لایا ہوا نہیں ہے، آسمان کا پتھر ہے جو بتا سکتا ہے جب ادھر سے چیز مادے کی شکل میں آ سکتی ہے تو ادھر کی چیز مادے کی شکل میں وہاں جا سکتی ہے۔ لہذا اس کی اہمیت ہے
اور دنیا نے اس کی اہمیت کو نظر انداز کرنے کی کوشش بھی کی. اس طرح کوشش کی کہ ایک مرتبہ حج ہو رہا تھا مسلمانوں کا، امیر وقت نے طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور اپنی ذہانت کے لحاظ سے انہوں نے ایک فقرہ کہا، اے حجر اسود، ماں بدولت جانتے ہیں کہ ذرا تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، مگر چونکہ تجھ کو رسول اللہ نے چوما تھا، لڑائی کسی ہو. پیچھے سے آواز آئی، نہیں محترم، یہ نقصان بھی پہنچائے گا اور فائدہ بھی پہنچائے گا. علی یہ پتھر فائدہ پہنچائے گا؟ ہاں فائدہ پہنچائے گا. یہ نقصان بھی پہنچائے گا؟ نقصان بھی پہنچائے گا. علی کیسے؟ کہا جس کے حق میں یہ گواہی دے گا کہ اس کے پاس پیسہ تھا اور حج نہیں کیا، اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کہ اس کی گواہی مانی جائے گی. اور جس نے حج کیا اور چوما، اس کے حق میں یہ گواہی دے گا، ہاں ہاں یہ حاجی میرے پاس آیا تھا، تو یہ نقصان بھی دے گا، فائدہ بھی دے گا. علی یہ بولے گا؟ ہائے جس کے دماغ کو الو بول جائے وہ کیا بولے گا اس سمجھ. کیا علی یہ گواہی دے گا؟ بولے گا؟ ہاں بولے گا. میری سمجھ میں نہیں آتا کسی نے بڑھ کے یہ نہیں پوچھا علی سے کہ جہاں بولے گا وہاں بولے گا، آپ کیسے بول رہے ہیں؟ بغیر دیکھے ہوئے آپ کیسے بول رہے ہیں؟ بات ہے آخرت کی، بات ہے جنت کی، بات ہے قیامت کے بعد کی، تو وہ کس کی نظر ہے جو قیامت کے بعد کے مناظر کو دنیا میں دیکھ رہی ہے؟ مگر صرف علی نے یہ کہا تھا کہ یہ بولے گا. دعویٰ تھا، یہ دلیل تو نہیں تھی. اب حجر اسود کو دعویٰ تو مل گیا تھا، دلیل کی تلاش تھی. علی تو نے کہہ کے یہ تو بتا دیا کہ میں فائدہ بخش بھی ہوں، نقصان دہ بھی ہوں، مگر یہ دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل دے. تو اب علی کے دعوے کی دلیل علی ہی دے سکتا ہے کوئی. اب محمد حنفیہ کو یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ میں امام ہوں، ان کو پیدا ہوا یا لوگوں نے پیدا کیا؟ بہرحال امام زین العابدین علیہ السلام کا سامنا ہوا. چچا جان، یہ دعویٰ امامت آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. کہا نہیں میرے لال، میں امام وقت ہوں. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ نہیں، امام وقت آپ نہیں ہیں، میں ہوں امام وقت. یہ خدا نہ خاصا جھگڑا نہیں تھا، غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی تھی. تو امام نے کہا بہتر یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے گواہی دلوائی جائے. امامت وہ منصب ہے کہ جس کے بعد گواہ دنیا میں یہاں کے نہیں ہوتے، وہاں کے ہوتے. پھر امام نے فرماتے ہیں کہ چچا جان ایسا کیجئے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس چلیے، حجر اسود کو سلام کیجئے. اگر حجر اسود آپ کو جواب دے دے تو عام امام ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ چاہے امام کو انسان پہچانے یا نہ پہچانے، پتھر پہچانتا ہے. اب جس کے مقدر ہی پہ پتھر پڑ گئے ہوں وہ کب وقت نہ پہچانے امام کو، تو کیا بات ہے. چچا جان آپ سلام کیجئے حجر اسود کو، اگر یہ جواب دے دے تو آپ امام ہیں. محمد حنفی آ گئے، السلام علیکم یا آیت اللہ. السلام علیکم یا آیت اللہ. کوئی جواب نہیں. السلام علیکم یا آیت اللہ. 3 مرتبہ محمد حنفی نے کہا، کوئی جواب. اب محمد حنفی عادت سے ہٹ گئے، میرے لال بڑھو آگے. اب امام آگے آئے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نظام کائنات سمٹ کر سید سجاد کے قبضے میں. السلام علیکم یا آیت اللہ. اب جواب جب شروع ہوا تو فضائل کا ایک دفتر کھل گیا. وعلیکم السلام یا حجت اللہ فی الارض.
دنیا کے اندر آواز بلند ہو گئی، امام سجداد کی امامت کا تذکرہ ہونے لگا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا بات کہاں سے چلی تھی، کہاں تک پہنچی؟ علی نے کہا تھا یہ بولے گا، دنیا نے شک کی نگاہوں سے پوچھا تھا کہ یہ علی بولے گا، پتہ نہیں دنیا کو یقین آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو علی کے دعوے کی دلیل امام علی نے دی، حسین کے بیٹے نے، علی بن حسین نے پتھر کو بلوا کے بتایا کہ امام میں اتنی طاقت ہے، چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ خدا ہے متکلم۔ متکلم کے معنی یہ نہیں کہ وہ بولتا ہے، وہ جس میں چاہے کلام پیدا کرتے، اور یہ اس متکلم کے نمائندے ہیں، یہ جس کی طرف اشارہ کر دیں حکم الہی سے وہ بولنے لگے، چاہے سنگریزے ہوں یا دیوار ہو یا شاخیں ہوں یا یہ خانہ کعبہ کا حجر اسود کا پتھر۔ ملاحظہ فرمایا اس طریقے سے امام سجاد کی امامت کی گواہی چاہے مسلمان نہ دیں، مگر اس دور کے ماحول نے امام کو امام بتایا تھا، اور وہی دور ہے، کربلا گزر چکی ہے، مصیبت کا دور ہے، لیکن اس وقت بھی جو اختیارات امامت ہیں وہ اپنی جگہ پر روا دما ہے۔ ہشام بن ولید بن عبد الملک بن مروان بن حکم ولی عہد ہے، کراؤن پرنس، آیا ہے حج کرنے کے لیے۔ اتنے بادشاہ تیز و تردار نہیں ہوتے جتنے ان کے نالائق بیٹے تیز و تردار ہوتے ہیں۔ فینس پر بیٹھا ہوا ہے ہماری کے اوپر، فینس کے اوپر، اور غلام کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیے جوان ہے بھی، لیکن یہ کہ پیدل چلنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں حج کے لیے آئے مگر سوار ہے زندگیوں کے قدموں پہ، اتنا یہ موت کا نمونہ ہے۔ مردے کو چاروں کی ضرورت پڑتی ہے، اس بیچارے کو زندگی میں چار کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے طواف کرا۔ اب وہاں پر ہجوم عشق ہے جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف جیسے پروانے سے مٹائے ہوں شمع کے چاروں طرف۔ اب اس گرداب عقیدت و عبادت کے اندر یہ چاہتا تھا کہ کسی صورت سے مجھے بھی موقع مل جائے، مگر سیاست اور خلافت بھون میں عقیدت کے پھنس کے رہ گئی، اور مجمع نے کوئی نوٹس نہ لیا، اور یہ بیچارہ کنارے کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب کھڑا ہوا ہے تو کھڑا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ مجمع کم ہو تو میں جاؤں اور طواف کروں۔ دفتن حشاب کی آنکھیں اس وقت کھلی جب ایک ضعیف و ناتواں بیمار جیسا انسان آگے بڑھا۔ وہ ہزاروں کا مجمع جو خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا، اس میں ایک راہ بنتی چلی گئی، جیسے کسی موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راہ بن جائے۔ وہ آگے آیا، نہ حاجب، نہ دربان، نہ نگہبان، نہ ہٹو بچو، نہ بادب کہنے والے، نہ احترام سے ہٹانے والے، خود عظمتوں کا یہ آفتاب آگے بڑھتا چلا گیا۔ مجمع جہاں تھا وہیں پر رک گیا۔